اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے گرین نالج چینل۔ تنبیہ الغافلین کے حکایات میں سے ہارون رشید کے گمنام بیٹے کے دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن فرد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ مجھے ایک حسین نوجوان دکھا گیا جس کے سامنے تیشہ اور زنبیل رکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رات تک تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ تو اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے اس سے مزدوری پوچھی تو 1 درہم اور 1 دانک بتائی، تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے کام شروع کی۔ ایک دن میں اس نے 3 آدمیوں کا کام کیا۔ میں اگلے روز پھر اس کی تلاش میں نکلا، پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ہفتے بھر میں صرف فلاں دن کام کرتا ہے۔ میں اسی دن کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ دن آیا تو میں اسے بیٹھا ہوا وہاں پر پایا۔ سامنے مزدوری والے ہتھیار اور اوزار رکھے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کام کرو گے؟ تو اس مزدور نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کہ مزدوری کتنے لوگے؟ کہا کہ 1 درہم اور 1 دانے۔ میں نے اسے چلنے کو کہا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ آج بھی اس نے اکیلے ہی 3 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے اسے 2 درہم اور 2 دانک دینے کا ارادہ کیا۔ اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 2 درہم اور 2 دانک ہے۔ اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے 1 درہم اور 1 دانک طے کیا تھا، تو نے میری مزدوری خراب کر دی، اب میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانک پیش کیے پر اس نے انکار کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، میں لینے سے انکار کرتا ہوں اور تو پھر اصرار کر رہا ہے۔ قرض اسی انکار میں سی وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام تو پورا کر دیا۔ اس شخص نے 1 دن میں 3 دن کا کام کر کے دیا اور تو نے اسے یہ صلہ دیا کہ اس کی مزدوری بھی فاسد کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کی تلاش میں نکلا۔ ادھر ادھر پوچھنے سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے ہاں پہنچا۔ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ پیٹ کے درد میں مبتلا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ویرانہ تھا۔ اسی تیشے اور زنبیل کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نوجوان نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کام ہے اور کسی مومن کو خوش کرنے کی فضیلت تو ہی جانتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تو میرے گھر پر چلے اور میں تیری بیمارداری کر دوں۔ کیا تو اسے پسند کرے گا؟ تو اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں، مگر میری 3 شرطیں ہوں گی۔ میں نے وہ شرطیں قبول کر لی۔ اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک میں نہ مانگوں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں دے گا۔ میں نے اسے تسلیم کر لیا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری اس چادر اور جبے میں مجھے دفن کرنا ہوگا۔ تو اس پر میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ تیسری شرط ذرا سخت ہے، وہ پھر بتاؤں گا۔ غرض یہ کہ میں اسے اٹھا کر تقریباً ظہر کے وقت اپنے گھر لے آیا۔ صبح ہوئی تو اس نے مجھے بلایا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب میں تیسری شرط تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ میری جبہ کی آستین سے تیلی نکالو اور اسے کھول لو۔ میں نے جب تیلی کھولی تو اس میں ایک سبز نگینی کی انگوٹھی تھی۔ اس پر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنے سے فارغ ہو جائے تو یہ انگوٹھی ہارون رشید امیر المؤمنین کے پاس لے جانا اور اسے کہنا کہ اس انگوٹھی والے کا تجھے یہ پیغام ہے کہ افسوس ہو تجھ پر کہ کہیں اس مستی اور نشے میں فوت نہ ہو جانا۔ اگر ایسا ہو تو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ میں اس کی دفن سے فارغ ہوا تو ہارون رشید کے سفر کو باہر آنے کا نظم معلوم کیا اور سارا قصہ تحریر کر کے بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا اور اسے پیش کیا۔ اس نے اندر جا کر تحریر پڑھی تو اس نے کہا کہ اس خط والے کو بلا لاؤ۔ میں جب اندر داخل ہوا تو اس نے مجھ سے بات پوچھی تو میں نے وہ انگوٹھی سامنے کر دی، جس کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تجھے یہ کہاں سے ملی؟ تو میں نے کہا کہ ایک مزدور آدمی جو تیان یعنی مٹی کا کام کرنے والا تھا اس نے دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کی داڑھی پر اور داڑھی سے گر کر اس کے کپڑوں پر پڑ رہی تھی اور وہ زبان سے تیان تیان کا کلمہ دہرا رہا تھا۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے مجھے اور بھی قریب کر لیا تو میں نے کہا امیر المؤمنین، اس نوجوان نے مجھے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کہا کہ انگوٹھی پیش کرنے کے بعد کہنا کہ اس انگوٹھی والے نے سلام کہا ہے
اور یہ کہا ہے کہ اپنی اسی نشے والی زندگی میں فوت نہ ہو جانا، ورنہ ندامت کا منہ دکھانا پڑے گا۔ یہ سن کر حلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دڑام سے چٹائی پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنے ابا کو جیتے جی بھی نصیحت کی اور مر کر بھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ نوجوان امیر المؤمنین حلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہوگا، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ حلیفہ ہارون رشید دیر تک روتا رہا اور پھر بیٹھ گیا، پانی منگا کر چہرہ وغیرہ دھو لیے اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا تو پھر وہ دیر تک روتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ وہ میرے ہاں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا تھا۔ میرے والد نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ زبیدہ سے میری نکاح کرنے والا ہے۔ ادھر میری نظر ایک عورت پر پڑی تھی جو دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے والد سے چھپ کر اسے نکاح کر لیا۔ اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دونوں کو بصرہ بیچ دیا اور اس انگوٹھی کے علاوہ اور بھی بہت سامان ان کو دیا اور انہیں تاکید کی تھی کہ اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرنا، اور جب سنو کہ میں تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ جب میں تخت خلافت پر بیٹھا تو میں نے خود ان کا پتہ کیا، مگر مجھے یہ بتایا گیا کہ دونوں مر چکے ہیں، اور یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لڑکا ابھی بھی زندہ ہے۔ تو نے اسے کہاں دفن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان میں۔ اس کے بعد حلیفہ ہارون رشید مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے، مغرب ہو چکی ہے تو میرا انتظار کرنا، میں بیس بدل کر آؤں گا، میں اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ آ نکلا اور آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تما دیا تو میں نے اسے اس نوجوان کی قبر پر لے آیا۔ حلیفہ ہارون رشید رات بھر صبح تک روتا رہا اور باری بار یہی کہتا رہا کہ اے بیٹے، تو نے اپنے ابا کو زندگی میں بھی نصیحت کی اور مر کر بھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی بھی بھر آیا اور میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہم واپس لوٹے۔ دروازے پر پہنچ کر مجھ سے وہ کہنے لگا کہ میں نے تیرے لیے 10,000 درہم کا حکم دیا ہے اور یہ وظیفہ جاری رہے گا۔ میں مرتے ہوئے اپنے ولی عہد کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ تیری نسل کے لیے بھی یہ وظیفہ جاری رکھے، کہ تیرا مجھ پر حق ہے کیونکہ تو نے میرے بیٹوں کو دفن کیا ہے۔ حلیفہ ہارون رشید جب اندر جانے لگا تو پھر کہا کہ میری اس وصیت کی طلوع شمس تک انتظار کرنا۔ میں نے جواباً انشاءاللہ کہا اور وہاں سے چلنے کے بعد وہاں پھر کبھی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم۔